الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے بعد: اولئک علیہم صلوات من ربہم. یہی وہ لوگ ہیں کہ ان پہ ان کے رب کی نوازشیں اور رحمتیں ہیں. صلوات من ربہم، نوازشیں، بلیسنگس ہے. صلوات بولتے ہیں بلیسنگس کو. ہم بولتے ہیں نا صلی اللہ علیہ وسلم. مطلب کیا ہوتا ہے؟ مطلب ہوتا ہے، اس کو بولتے ہیں درود. ہے نا، درود کیا ہوتا ہے؟ ثناء اللہ عند الملائکہ، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا فرشتوں کے درمیان، فرشتوں کی محفل میں. اس کو بولتے ہیں درود السلام. ہے نا، سلام کیا ہوتا ہے؟ پیس. یہاں سے لکھا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم، ان کے اوپر ہے آپ کی رب کی طرف سے کیا؟ صلوات، بلیسنگز یا نوازشیں. من ربہم و رحمہ، اور رحمت بھی ہے آپ کے رب کی طرف سے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور وہی لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہے، جو رائٹلی گائیڈڈ لوگ ہیں. اچھا، اس سے پہلے آگے تھا نا، وہی یہ کون لوگ ہیں جو جو مصیبت کے ٹائم میں بولتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، جو ایسا کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کے بارے میں یہ یہاں پہ آگے ہے. اس کے بعد تو صلوات کا مطلب ہوتا ہے تو رحمتیں بھی اور دعائیں بھی. صلوات کا مطلب ہوتا ہے بلیسنگز بھی، رحمتیں بھی، اور دعائیں بھی. اس پہ تین ترجمے ہو جاتے ہیں اس چیز میں. ٹھیک ہے، یہ نا عربی میں ہوتا ہے نا، مسئلہ یہ عربی میں ہوتا ہے لفظ کو بہت سارے ترجمے، ایسا ہو جاتا ہے اس میں. کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ بہت مترادفات بہت آتے ہیں قرآن میں یا احادیث میں یا عربی زبان میں. مترادفات، سینونیمز. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے بارے میں: ان الصفا والمروہ، بے شک جو صفا اور مروہ ہے نا، پہاڑی جو جہاں پہ صفا مروہ کرتے، جہاں پہ سعی کرتے، صفا ٹو مروہ 7 بار. صفا ٹو مروہ، مروہ ٹو صفا، صفا ٹو مروہ، مروہ ٹو صفا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک جو صفا اور مروہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے شعائر میں سے، وہ سمبلز آف اللہ کی طرف سے، وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے. شعائر وہ شعیرہ کی جمع ہے. شعائر جو ہے وہ شعیرہ کی جمع ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے علامت کے. ٹھیک ہے، تو اب یہاں مراد کیا ہے اس سے؟ یعنی کہ حج کے وہ مناسک، مناسک ہوتا ہے جو انسان اعمال کرتا ہے حج کے اندر. حج کے وہ مناسک، جیسے موقف. موقف کیا ہوتا ہے؟ رک جانا، وقف کرنا. جیسے موقف عرفات، عرفات میں ٹھہر جانا. یا جیسے سعی کرنا. ٹھیک ہے، یا جیسے حدی قربانی کرنا. ٹھیک ہے، کو اللہ تعالیٰ نے اشعار کہا ہے. کیا کہا ہے؟ اشعار. یعنی کہ وہی شعائر، سمبلس. بول رہے ہیں یہ شعائر اسلام میں سے، یعنی کہ سمبلس آف اسلام میں سے ہے یہ، جو اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا نا. پتہ ہے یہاں پہ ایسے کر رہے ہیں، یہاں پہ ایسے کر رہے ہیں، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے شعائر کہا ہے. ٹھیک ہے، اگر یہ ہوتا ہی نہیں، ہم پہچانتے حج کو بولتے نہیں، ہم پہچان انہیں شعائر سے کہ حج کس کو بولتے ہیں. سعی کرنے کو بولتے ہیں، طواف کرنے کو بولتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ دیکھیں اب شعائر کا لفظ آ گیا، شعائر کا لفظ آ گیا. شعائر اللہ. فمن حج البیت، بس جس نے حج کیا. ٹھیک ہے، اللہ کے گھر کا حج کیا. او اعتمر، یا عمرہ کیا. اعتمر یعتمر کا عمرہ کرنا. فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ، اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے، اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے. ان یطوف بہما، کہ وہ طواف کرے. بہما، ان دو کے کی. ان یطوف سے یہاں طواف مراد نہیں، ہمیں واک کرنا مراد ہے بٹوین بوتھ آف دیم. ٹھیک ہے، یا طواف ترجمہ سے یہاں پہ لکھا ہے. طواف، طواف کیا ہوتا ہے؟ طواف مطلب ہوتا ہے سرکم میمبولیشن، گول کرنا. دیکھیے اگر صفا یہاں، مروا یہاں پہ، ہم کہتے ہیں ایسے صفا مروا صفا مروا، اس طرح سے گول ہی ہو رہا ہوتا نا، تو وہی ہے، یا واک ترجمہ کر سکتے ہیں. تو تو فمن حج البیت او اعتمر، اللہ کا، اللہ کے گھر کا حج کرنے والے، عمرہ کرنے والے پہ ان پہ طواف کرنا. ان یطوف بہما، کہ وہ ان کا طواف کرے، اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے. فلا حرج، حرج جناح علیہ، اس پہ کوئی جناح، کوئی گناہ نہیں ہے اس پہ. ٹھیک ہے. ومن تطوع، بس اب جس نے تطوع کیا. تطوع بولتے ہیں کوئی بھی کام نفلی کرنا، نفلی کام کرنا ہے. اس سے یہاں پہ لکھا ہے والنٹیرلی، جو انسان کرتا ہے والنٹیرلی، نہ کہ انوالنٹری. جو انسان کرتا ہے کیا؟ اپنے من سے. ٹھیک ہے، اپنی خوشی سے برائی کرنے والا جو ہوتا ہے.
خیرن، بس جو شخص اپنی خوشی سے والنٹیرلی نفری طور پہ بلائی کرنا چاہتا ہے، فإن خیرن بلائی کرنا چاہتا ہے، فإن اللہ تو بے شک جو اللہ تعالیٰ ہے، شاکر علیم، وہ شاکر ہے اور علیم ہے۔ شاکر بولتے ہیں کہ قدردان جو ہے، ٹھیک ہے، جو قدردان ہے، آل اپریشیٹو جو ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے کوئی عمل کیا ہے تو وہ اس کا آپ کو جزا دے گا، ایسا نہیں آپ کو چھوڑ دے گا اس چیز میں، نہیں، وہ شاکر ہے، وہ اپریسیٹیو ہے، قدردان ہے، اور علیم، وہ خوب جاننے والا ہے، وہ ہر کوئی چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ تو پہلی جو یہاں پہ آ کے نا کہ صفا مروا پتہ ہی نا، الصفا والمروہ، یہ پتہ ہی ہے جو دو مشہور پہاڑیاں ہیں جو حرم میں پائی جاتی ہے، جہاں جو حاجی صاحب ہوتے ہیں وہ طواف کرتے ہیں، طواف کے بعد وہ طواف کعبہ کے بعد سعی کرتے ہیں اس کی نا، صفا ٹو مروا، مروا ٹو صفا۔ تو اصل جو صفا جو ہے، صفا جو ہے سخت ہموار چٹان کو بولتے، اور مروا بولتے نرم پتھر کو، ٹھیک ہے۔ صفا بولتے کس کو؟ سخت ہموار چٹان جو سخت ہے اور ہموار ہے، برابر ہے، اور مروا بولتے نرم پتھر کو کہتے ہیں مروا۔ تو شاعر اللہ ہمیں سمجھ میں آ گیا ان کو کیوں بولتے ہیں نا۔ حج کے بارے میں پڑھا تھا نا لاسٹ ٹائم ہم نے ان فقہ کے دروس کے اندر، ہم نے حج کے بارے میں پڑھا تھا، وہ حج کیا ہوتا ہے، حج کیسے کرنا ہوتا ہے نا، وہاں پڑھا تھا ہم نے۔ اچھا، تو یہاں پہ اب دیکھیں تفسیر کے بارے میں، پہلے یہاں پہ آ گیا نا کہ فلا جناح علیہ، اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ اب اس سے مراد کیا ہے؟ فلا جناح علیہ سے مراد کیا ہے، یہ ہم دیکھیں گے۔ اس سے مراد، اس سے یہاں پہ لکھا ہے کہ جو صفا مروا کے درمیان سعی کرتا ہے انسان، صفا ٹو مروا، مروا ٹو صفا، 7 بار ایسا کرتا ہے انسان، یہ حج کا ایک رکن ہے۔ لیکن قرآن کے الفاظ جو ہے نا، یہ فلا جناح علیہ، اس پہ کوئی بلیم نہیں ہے، اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے، سے بعض صحابہ کو یہ شبہ ہوا کہ شاید ضروری نہیں ہے، شاید ضروری یہ نہیں ہے نا، فمن حج البیت او اعتمر، جس نے حج کیا اللہ تعالی کے گھر کا یا عمرہ کیا، فلا جناح علیہ، اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ طواف کرے، این طواف بہما، کہ وہ طواف کرے یا واک کرے ان دو کے درمیان میں، یعنی کس درمیان میں؟ صفا ٹو مروا، مروا ٹو صفا۔ اب صحابہ کو لگا کیا شاید ضروری نہیں ہے، لیکن عائشہ رضی اللہ عنہا جو ہے کہ علم میں یہ جب بات آئی تو ان نے فرمایا اگر اس کا یہ مطلب ہوتا کہ یہ ضروری نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ یوں فرماتا فلا جناح علیہ اللہ یطوف بہما، تو تم پہ کوئی گناہ نہیں ہے اگر طواف نہ کرو تم اس کا، یعنی کہ اگر ان کا طواف نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں ہے، ایسا مت آ گیا؟ دیکھیے اگر ایسا تھا فلا جناح علیہ، اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے اللہ یطوف بہما، کہ وہ طواف نہ کرے اس کا، ایسا کیا؟ فلا جناح علیہ، اس پہ کوئی بلیم نہیں ہے ان یطوف بہما، کہ وہ طواف کرے اس کا، ایسا تھا یا طواف نہ کرنے پہ بلیم نہیں آئے گا؟ ایسا نہیں آ گیا، بلیم نہیں آئے گا طواف کرنے پہ، ایسا آ گیا۔ اب سمجھ رہے؟ عائشہ رضی اللہ نے یہ کہا کیونکہ وہ فقیہ تھی نا، فقیہ خاتون تھی، وہ سمجھدار خاتون تھی، عائشہ رضی اللہ عنہ، عائشہ نہیں ہے عائشہ، ہے نا، عائشہ۔ تو پھر اس کے شان نزول بیان فرمائی کس نے؟ عائشہ رضی اللہ نے کہا کہ انصار کے قبول اسلام سے قبل، جب انصار نے قبول اسلام کیا، جب انصار جو یہاں گئے تھے مدینہ کے، انہوں نے اسلام قبول کیا، سے قبل منات تاغیہ ایک بت کا نام تھا، ٹھیک ہے، منات تاغیہ اس کو بولتے تھے نا، منات، لات منات عزا، پتہ ہی ہے آپ کو۔ تو منات جو تھا کہ بت کے نام کا تلبیہ پکارتے، وہ اس بت کے نام کا تلبیہ پکارتے تھے، تلبیہ لبیک بولتے، ہم حاضر ہے بت، ہم حاضر ہے، ایسا نہیں بولتے ہندو، ہندو بولتے ہم حاضر ہے بت کے سامنے۔ تو جس کی وہ مثل پہاڑی پر عبادت کرتے تھے، اور ٹھیک ہے، جس کی وہ اس کے لکھا ہے؟ اور پھر مکہ پہنچ کر ایسے لوگ صفا مروا کے درمیان سعی کو گناہ سمجھتے تھے، ٹھیک ہے۔ پھر مسلمان ہونے کے بعد انہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو یہ آیت نازل ہوئی جس میں کہا گیا کہ صفا مروا کے درمیان سعی کرنا گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ کہا گیا ان سے۔ یا جو بعض حضرات ہے، یہ سے بخاری میں کتاب الحج باب وجوب الصفا والمروہ، بعض حضرات نے اس کا پس منظر اس طرح بیان فرما دیا ہے کہ جاہلیت میں مشرکوں نے
सफा पहाड़ी पर एक बुत असाफ और मरवा पहाड़ी पे एक बुत नाइला रखा था। ठीक है, दो बुत थे। एक था असाफ, वो था सफा पहाड़ी पे। और था नाइला, वो थी बुत किस पे? मरवा पहाड़ी पे। तो जिन्हें वो साई के दौरान बोसा देते थे या चूमते थे। अब वो साई करते थे यहाँ पे, ठीक है। वो जाते वहां से यहाँ से वहां, और वो चूमते थे इन भगवानों को। वहां पे असाफ को, यहाँ पे नाइला को। फिर जब लोग मुसलमान हुए तो उनके जहन में पता क्या आ गया? उनके जहन में आ गया कि सफा मरवा की जो साई कर रहे हैं वो शायद बहुत गुनाह होगा। ऐसा हम क्यों करेंगे, मतलब हम इतना गुनाह कर रहे थे एक टाइम पे। ठीक है। लेकिन अल्लाह ताला ने यहाँ पे क्या, ये जो है ना, ये वहम और ये खलिश ये दूर फरमा दिया। कि फरमा दिया कि अब ये साई ज़रूरी है, जिसका आगाज़ सफ़ा पर होगा, सफ़ा से होगा, और ख़ात्मा मरवा पे होगा। लेकिन अब अल्लाह के लिए कर रहे हैं, ना कि उनके लिए। ये फ़र्क है। ये मसला होता है। क्या इस्लाम रोकता है वर्शिप करने से? नहीं। इस्लाम रोकता है वर्शिप करने से अदर देन क्रिएटर की वर्शिप करने से, वो होता है शिरक। बाकी इस्लाम नहीं रोकता है वर्शिप करने से। वर्शिप तो पार्ट, फंडामेंटल पार्ट है इस्लाम का। सीधी सी बात है, वही समझ रहे हैं यहाँ पे। कि इनको इश्काल हो गया कि अगर हमने एक टाइम पे इतनी बुरी चीज़ें वहां पे की थी, तो अगर हम वहां पे ऐसा करेंगे तो शायद सही नहीं होगा। लेकिन ये क्योंकि वहां पे अल्लाह के लिए कर रहे हैं सब कुछ, तो इसमें क्या मसला है? इस्लाम रोकता है इंसान को रिचुअल्स अपनाने से, लेकिन वो रिचुअल्स अपनाने से जिसमें शिरक होगा, वो बिल्कुल तर्क कर देने हैं सारे। जैसे जैसे होता है भी ये शिरक, कश्मीर में होता है बहुत जगहों पे शिरक। अल्लाह ताला हिदायत है हम सबको, बचा ले हमको शिरक, हमें शिरक से। अच्छा, इसके बाद अल्लाह ताला फरमाता है इन लदीन यक्तुमून, बेशक जो लोग हक छुपाते हैं। बेशक जिन लोगों ने, अल्लज़ीना यक्तुमून, जिन लोगों ने छुपा दिया जिन लोगों ने, मा अनजलना, जो नाज़िल किया हमने, अल्लाह ताला ने, मिनल बैयिनात, बैयिनात से, क्लियर प्रूफ से, वल हुदा, और गाइडेंस से, जो नाज़िल किया हमने, वो छुपाते हैं उसको। मिन बादि मा बय्यनाहु लिन्नास, इसके बाद कि उसकी तबयीन की थी, उसको वाज़ह किया था, उसे हमने क्लियर कर दिया था लोगों के लिए। फिल किताब, किताब के अंदर। तो उलाइक यलअनुहुमुल्लाह, वही लोग हैं जिन पे लानत है अल्लाह ताला की। वो यलअनुहुमुल लाइनून, जिन पे लानत करता है अल्लाह ताला। और जिन पे लानत करते हैं, लानत करने वाले, लाइनून, जिन पे लानत करते हैं। जो लोग हक छुपाने के बावजूद, जो अल्लाह ने नाजिल कर दिया, जो क्लियर हुआ था लोगों को, हक नाजिल किया रब ने, उस हक को छुपाते हैं। उनके बारे में आयत आ गई है। ठीक है, तो यहाँ पे अल्लाह ताला क्या फरमाता है? फरमाता है कि जो बातें उसने अपनी किताब में नाजिल फरमा दी है, उन्हें छुपाना बहुत ही बड़ा जुर्म है। इतना बड़ा जुर्म है कि अल्लाह की लानत है उस पे, और लानत करने वालों की लानत उस पे है। क्योंकि हदीस में आ गया है, मन सुइला अन इल्मिन, जिसे सवाल किया गया किसी इल्म के बारे में, फकतमहू, उसने वो इल्म छुपा दिया, उसने जवाब नहीं दिया, कहा मैं इल्म छुपाऊंगा, तो उलजिम यौमल क़ियामती, क़ियामत के दिन उसे क्या हो जाएगा? उसे आग की लगाम लगा दी जाएगी मुंह के अंदर। बिलिजामिन मिनन नार, उसे आग की लगाम उसके मुंह में दी जाएगी, लगाम आग की लगा दी जाएगी। जिसने हक जानने के बावजूद हक को छुपा दिया, उससे सवाल कर दिया गया हक के बारे में, इल्म के बारे में, उससे इल्म छुपाया। तो कितमान इल्म इतना बड़ा गुनाह है, इल्म को छुपाना इतना बड़ा गुनाह है, खुद सोचिए आप। उसके बाद अल्लाह ताला फरमाता है इल्लल्लज़ीन ताबू, सिवाय वो लोग जिनने तौबा किया, वो असलहू, और अपने आप को इस्लाह कर दी, रिफॉर्म कर दिया अपने आप को, वो बैयनू, और ओपनली डिक्लेयर कर दिया। या वो बैयनू का मतलब क्या होता है? वो बैयनू का मतलब होता है और बयान कर दे। एक मिनट, ऐसे ही हमने कहा और बयान कर दे, लेकिन बैयनू का मतलब ये नहीं होता है। मैं देखूंगा इधर से, वो बैयनू, अच्छा, वो बैयनू का मतलब होता है उन्होंने बयान किया, उन्होंने बयान किया, और बयान कर दिया उन्होंने। ठीक है, यानी कि अब वाज़ह कर दिया सब कुछ, अब छुपाया नहीं कुछ, अब उन्हें अपने आप को इस्लाह कर दी, तौबा कर दिया। तो ये बात याद रखनी चाहिए, तौबा से हर गुनाह माफ़ हो जाता है ना, चाहे इंसान कितने भी गुनाह करते होंगे, चाहे कितना भी बड़ा मुशरिक, जानी, शराबी, चर्सी, हीरोइनची, कुछ भी होगा। एक बार उसने तौबा कर दिया,
اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن مسئلہ نہیں ہے، توبہ خالی نہیں کرنا ہے، اصلاح بھی کرنی ہے ساتھ میں، اپنے آپ کے اندر جو ہے نا ریفارم کرنا ہے اپنے آپ کو، تب جا کے توبہ قبول ہو جاتا ہے، اس کو بولتے ہیں التوبۃ النصوحہ۔ عزم کرنا ہے دوبارہ میں گناہ نہیں کروں گا، پرانے پہ نادم نادم ہو جانا ہے، عزم کرنا ہے دوبارہ گناہ نہیں کروں گا، اور اللہ تعالیٰ سے بالکل اخلاص کے ساتھ توبہ کرنا ہے، تو یہ شرائط ہوتے ہیں توبۃ النصوحہ کے لیے، سنسیئر توبے کے لیے۔ فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، بس بے شک وہی لوگ ہیں جنہیں I will accept repentance from them، جن سے میں توبہ قبول کروں گا، وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور میں توبہ قبول کرنے والا ہوں اور بہت رحم کرنے والا ہوں۔ اب دیکھیے یہ والی آیت سنیے آپ، ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، جو لوگ کافر ہو گئے، وماتوا، اور کفر کی حالت میں مر بھی گئے، توبہ نہیں کیا، مر گئے کفر کی حالت میں ہی، وہم کفار، اس حالت میں کہ وہ کفار تھے۔ میں آپ سے لاسٹ ٹائم پہ کہا بھی تھا ایگزامپل یہ والی، جہاں پہ نہیں واو، یہ واو العطف نہیں، یہ واو الحال ہے، کیا ہے؟ واو الحال، یعنی کہ ایسا واو جو حال بیان کرتا ہے، حال، ان دا کنڈیشن، جیسے ہم بولیں گے، میں بتاؤں گا سجدت وانا مریض، میں نے سجدہ کیا اس حالت میں کہ میں بیمار تھا، یا میں بولوں گا قرأت وانا مریض، میں نے پڑھا اس حالت میں کہ میں بیمار تھا۔ میں بتاؤں گا دخلت المسجد والامام يركع، میں داخل ہو گیا مسجد میں اس حالت میں کہ امام رکوع کر رہا تھا، اس کو بولتے ہیں واو الحال۔ تو یہاں پہ مطلب ہو گیا اس کا ان الذین کفروا وماتوا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور مر گئے کفر کی حالت میں، وہ ہم کفار، اس حالت میں کہ وہ کفار تھے، اولئک علیہم لعنت اللہ، ان پہ اللہ کی لعنت ہے، والملائکۃ والناس اجمعین، اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی، ساروں کے ساروں کی۔ ایک منٹ، ٹھیک ہے انشاءاللہ، چلو السلام علیکم۔ ٹھیک ہے، یہ کہتا ہے دوست فون بولتے ہیں ہم جائیں گے سوئمنگ کرنے کے لیے، اگر آپ اس کوئی رہتے سری نگر میں نزدیک تو آستے سوئمنگ سیکھنے کے لیے نگین لیک میں، وہاں پہ ہم سکھاتے ہیں سوئمنگ صبح، ہے نا نگین لیک میں، جہاں پہ یہ واٹر اسپورٹس یا نہیں کیا اس کو بولتے ہیں، کوئی سنے گا ایسے ویڈیو سے آئے گا شاید وہاں پہ، یہاں پہ نا کیا اس کو بولتے ہیں اسپورٹس سینٹر، جہاں پہ واٹر اسپورٹس سینٹر نگین لیک میں، وہاں لائف جیکٹ دیتے ہیں، سب کچھ دیتے ہیں، سکھاتے ہیں ایسے ہی۔ ٹھیک ہے، تو وہ ہم کفار، اس حال میں کو کفار ہوں گے، ٹھیک ہے، اولئک علیہم لعنت اللہ، ان پہ اللہ کی لعنت ہے، والملائکۃ، اور فرشتوں کی لعنت ہے، والناس اجمعین، اور تمام لوگوں کی لعنت ہے جو کفر کی حالت میں مر گئے، ٹھیک ہے، ان کے اوپر، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس میں رہیں گے، کس میں رہیں گے؟ جہنم کے اندر رہیں گے۔ اس یہاں پہ اچھی بات لکھی ہے، اس یہاں پہ لکھا ہے کہ جن کی بابت یقینی علم ہے کہ ان کا خاتمہ کفر پر ہوا تو ان پہ لعنت جائز ہے، لعنت اللہ علی الکافرین، اللہ کی لعنت ہو کافروں کے اوپر، لیکن ان کے علاوہ کسی کسی کی بھی بڑے بڑے گنہ گار مسلمان پر لعنت کرنا جائز نہیں ہے۔ اب سوچے، بڑے گنہ گار مسلمان پہ لعنت کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ ممکن ہے کہ مرنے سے پہلے توبہ نصوحہ کر لی، اور اللہ نے اس کے دیگر نیک اعمال کی وجہ سے اس کی غلطیوں پہ قلم عفو پھیر دیا اور اس کو معاف کر دیا۔ تو جس کے علم میں، جس کا علم ہمیں نہیں ہو سکتا، تو جن بعض معاصی پہ لعنت کا لفظ آ گیا ہے، ان کے مرتکبین کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ لعنت والے کام کر رہے ہیں، ایسے نہیں بولیں گے تم پہ لعنت ہے، تم لعنت والے کام کر رہے ہو۔ ان سے اگر انہوں نے توبہ کر لی تو بارگاہ الہی میں ملعون قرار، اگر ہم توبہ مطلب کی اس چیز سے، بڑے گناہوں سے جن کے بارے میں لعنت کا لفظ آ گیا ہے، تو بارگاہ الہی میں وہ ملعون قرار پاتے ہیں، ملعون، لعنت شدہ جو ہوں گے، لعنت والے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یخفف عنہم العذاب، انہیں عذاب کے اندر تخفیف نہیں کرتی چاہیے، انہیں عذاب کے اندر کمی نہیں کرتی چاہیے کفار کو، ٹھیک ہے، ولا هم ينظرون، اور نہ انہیں مہلت دی چاہیے، اور نہ انہیں they will not be deprived، انہیں مہلت نہیں دی چاہیے، انہیں ڈیل نہیں دی چاہیے۔ اب بتائیں سب سے بڑی تمنا جو انسان کرے گا جہنم کے اندر، تو وہ کیا ہوگا؟
وہ چاہتا ہوگا مجھے عذاب میں تخفیف ہونی چاہیے، کمی ہونی چاہیے، اب عذاب تو آ گیا ہی، اب کچھ نہیں میں کر سکتا ہوں، پہلے بولیں گے ہمیں مرنا ہی چاہیے، ہے نا، لیقضی علینا، کاش ہم مر ہی جاتے آپ، لیکن پھر بعد میں بولیں گے کہ عذاب میں کمی ہو جاتی، لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ عذاب دگنا ہو جائے گا، عذاب پہ عذاب ان کو آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ بچا دیا ہمیں اپنے عذاب سے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ الہکم الہ واحد، تمہارا جو الہ ہے وہ ایک الہ ہے، تمہارا جو معبود ہے وہ ایک معبود ہے، لا الہ الا ہوا، کوئی بھی نہیں عبادت کی مستحق اور عبادت کے لائق سوائے اس کے، الرحمن الرحیم، جو بہت رحمان، بہت مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وہ کسی کو ظلمن اور جبرن جہنم میں نہیں ڈال دیتا ہے، وہ ڈالتا ہے جہنم میں اس کو جو جہنم کا مستحق ہوتا ہے، جو دنیا میں شرک کرتا ہے، بدعات کرتا ہے، فسق کرتا ہے، ٹھیک ہے، جو جانتے بوجھتے حق چھپاتا ہے، کافر مر جاتا ہے، کفر کی حالت میں مر جاتا ہے، اللہ کے سوا باقی سجدہ کرتے ہیں، ان کو پکارتے ہیں، ان کو مانگتے ہیں، تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، مشرکوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اب سوچو شرک کتنا بڑا گناہ ہے، اس لیے کتنی امپورٹنس دینی ہے شرک کے بارے میں پہلے۔ آپ سوچے ہر گناہ معاف ہو سکتا ہے اگر ارادہ چاہے گا، شرک میں کوئی معافی نہیں ہے۔ پورا قرآن دیکھیے کسی بھی بیس سے، ہم پڑھ رہے قرآن پچھلے لگ بھگ جون سے پڑھ رہے ہیں، جون جولائی 2 مہینے سے قرآن پڑھ رہے ہیں، ابھی تک ہم نے کیا پڑھا قرآن میں زیادہ؟ شرک سے ڈرایا جا رہا ہے، توحید کی عظمت سمجھائی جا رہی ہے، اور تذکر آخرت ہے، یہی تین چیزیں ہیں بس۔ القرآن کلہ توحید، اتنی امپورٹنس ہے توحید کی، کتنا امپورٹنٹ ہے کہ ہم دروس کے اندر، خطبوں کے اندر توحید کا ذکر کریں، ٹھیک ہے، یہ پولیٹیکل بحث چھوڑ دیں اس ٹائم پہ، اور لوگوں کو لائی توحید کی اور توحید بہت امپورٹنٹ ہے نا، سچ سچ میں سوچیے آپ، ہمیں کیا ہو گیا، ہم لگتے ہیں اختلافات میں، وہ ایسے بولتے ہیں، اس نے یہ بولا، اس نے یہ بولا، ہم سوچتے نہیں پرائمری چیزیں کیا ہے نا، اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات سمجھنی، رب کی ذات کی معرفت ہونی چاہیے انسان کو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب ان کے بارے میں، ان فی خلق السماوات، بے شک آسمان کی تخلیق کے اندر، والارض، اور زمین کی تخلیق کے اندر، اختلاف اللیل والنہار، اور دن اور رات کے اختلاف کے اندر، آلٹریشن آف ڈے اینڈ نائٹ کے اندر، والفلک التي، اور شپ جو، التي تجری فی البحر، جو سمندر میں جاری ہو چل جاتی ہے، ایسے سوچ رہے ہیں کہ کیسے چلتی ہے کشتی سمندر میں؟ فلوٹ کرتی ہے نا وہ فلوٹ کرتی ہے اچھے سے، وہ ڈوب نہیں جاتی ہے، تو یہ بھی نشانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ اس نے ایسا میکینزم بنایا جس میں جو کشتی ہے وہ چل پاتی ہے پانی کے اوپر۔ اگر ایسا پاسبل نہیں ہوتا، کچھ اور لاز ہوتے، ڈوب جاتی کشتی، ہم کچھ نہیں کر پاتے، سفر نہیں کر پاتے اس ٹائم کے لوگ، آج تو کر پائیں گے، اس ٹائم کے لوگ سفر نہیں کر پاتے۔ بما ينفع الناس، what benefits the people، ٹھیک ہے نا، اگر کسی سفر نہیں کرتی ہے تو امپورٹ ایکسپورٹ نہیں ہو جاتا اس ٹائم پہ بھی، تو اس ٹائم پہ کرتے سفر کشتی کے اندر، یہ بڑی بڑی جہازوں کے اندر۔ وما انزل اللہ من السماء، اور جو کچھ نازل کیا اللہ تعالیٰ نے آسمان سے، من ماء، پانی سے، پانی بہت امپورٹنٹ ہے نا، دیکھیے کیوں، فأحیا بالارض بعد موتها، پھر زندہ کر دیا اس نے زمین کو اس کی موت کے بعد۔ اگر پانی مت آئے گئی زمین پہ، ساری زمین بن جائے گی، بنجر زمین بن جائے گی، کچھ ویجیٹیشن نہیں اگ جائے گی، اگر نہیں ہو جائے گی ویجیٹیشن ہو جائے گی تو ہم سارے مر جائیں گے، کیونکہ، ہے نا، کیونکہ جو ہے نا یہ مطلب فوڈ چین ساری ختم ہو جائے گی، فوڈ چین رہے گی ہی نہیں کچھ، کیونکہ جو ہربیورس ہے وہ کھاتے ہیں پلانٹس کو، پھر جو کارنیورس ہے وہ کھاتے ہیں کن کو، ہربیورس کو، پھر چلتا ہے ایسے ہی ہے نا، وہ پرائمری کنزیومر، سیکنڈری کنزیومر، ٹرسٹری کنزیومرس، کوئی بچتا ہی نہیں، تو زندگی کہاں سے آتی ہے؟ پانی سے ہی، تو جو اللہ تعالیٰ پانی اتارتا ہے بادلوں سے، اگر یہ بند ہو جائے گا ہم سارے مر جائیں گے، تو غور اس پہ کون کرتے اس چیز پہ؟ جو عقل والے ہوتے ہیں۔ وبث فيها من كل دابة، اور ڈسپرس کر دیا اللہ تعالیٰ نے اسی زمین کے اندر ہر کوئی دابہ، دابہ بولتے ہیں ہر اس کو جو موونگ، جو جانور چلتا ہے پیروں پہ، وہ نا موونگ کریچر، جانور بولتے ہیں دابہ، انسان بھی دابہ میں آ جاتا ہے۔ وہ تصریف الریاح، اور ہواؤں کا تصریف کرنا، ہواؤں کی ڈائریکشن، ہواؤں کا ڈائریکٹ ہو جانا، ہے نا، ہوائیں آ جاتی ہے۔ والسحاب المسخر، اور کنٹرولڈ کلاؤڈس، ایسا مت ہوتا ہے پہاڑ گراتے بارش ایک ساتھ ساری ختم، سیلاب ہو جاتا ہے ہمیشہ، ایسا نہیں ہوتا ہے، بلکہ کنٹرولڈ کلاؤڈ سے، بین السماء والارض،
جو کہ بٹوین دا زمین اور آسمان ہے نا، ہوتے ہیں بیچ میں کلاؤڈس. لآیات لقوم یعقلون. ان سب میں نشانیاں ہے اس قوم کے لیے جو عقل رکھنے والی ہے. وہ سوچتے ہوائیں کہاں سے آ جاتی، کون لاتا ہے، ان کے پیچھے کا جو فورس ہے وہ کون ہے، جو بارش گراتا ہے وہ کون ہے، کون سی ذات اس کے ریسپانسبل اس کے پیچھے. وہ غور کرتے ہیں ان سب چیزوں پہ، کیسے آلٹریشن آف ڈے اینڈ نائٹ ہوتا ہے. اور اسی کو بولتے ہیں فائن ٹیوننگ آرگومنٹ. کیا بولتے ہیں؟ فائن ٹیوننگ آرگومنٹ. کہ دنیا جو ہے فائنلی ٹیونڈ ہے نا. تھوڑا بہت وہاں آ جائے نا دنیا کو، دنیا ساری ختم ہو جائے گی. آپ سوچیں نا کہ زمین کس برابر ایک ڈیفینیٹ حساب سے چلتی ہے، کہ دن رات ہر دن ہوتا ہے. اور ٹائم اسے بن گیا ہے نا، دن رات سے ہی برابر ہوتا ہے، دن رات ہر دن. تو اتنا پرفیکٹلی وہ کرتی ہے روٹیٹ اپنی ایکسیس کے اوپر. تو اس کو بولتے ہیں کیا؟ اگر ہمیں بولیں گے تمہیں کوئی بال گھمانی ہے، مثال دے رہا ہوں، ہم تھک جائیں گے اور برابر گھومیں گی وہ نہیں. اب سوچیے اب کوئی اس ارتھ کو گھما رہا ہے برابر کیا، ڈیفینیٹ حساب سے، پیریوڈیکل مینر میں، جس سے دن رات بن جاتا ہے، دن رات بن جاتا ہے ہر دن. تو اس میں غور و فکر کرنے والوں کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ ہر دن ہم دیکھتے ہیں دن رات ایسے کیسے ہوتا ہے. اتنا پرفیکٹلی سب کچھ کیسے ورک کر رہا ہے. ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی ہونا چاہیے. کل میں نے سینڈ کیا تھا نا، نہیں کل میں نے سینڈ نہیں کیا تھا، میں نے شیئر کیا تھا وہ اسٹیٹس واٹس ایپ پہ اور یوٹیوب پہ ہے نا. وہ کتاب لکھی ہے بیرٹ براؤن نے، بورن بلیورز، اس نے کتاب لکھی ہے. تو اس نے یہی ثابت کیا اس کتاب میں کہ جو بچے ہوتے ہیں وہ بورن بلیورز ہوتے ہیں، وہ نیچرلی ان کو بلیو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ پہ. اس ایکسپیریمنٹس کیے اس کے بارے میں، کہ جب آئی لینڈ پہ رکھا تھا کچھ لوگ بچوں کو، انہوں نے خود کہا تھا کوئی نہ کوئی ہونا ہی چاہیے جس نے ہمیں یہاں پہ بھیجا ہوگا اس دنیا کے اندر، جس نے یہ بنایا یہ سب چیزیں، یہ پھل، یہ پلانٹس، یہ جو بارش کراتا ہے. کیونکہ نیچرلی جو ہے نا ان کا دل ہوتا ہے انکلائن ٹورڈس کریٹر. انسانوں کا، ساروں کا، کوئی کافر اور کا اس میں یہ نہیں ہے ڈفرینس. جتنے دنیا میں انسان ہیں ساروں انسانوں کے دل میں ہوتا ہے کیا، فطرتاً اللہ کے بارے میں معرفت چھپی ہوئی ہوتی ہے دل کے اندر. ڈیپ ڈاؤن ہر کوئی جانتا ہے کہ دے شوڈ بی سمن ہو ہیز کریٹڈ دس یونیورس. ڈیپ ڈاؤن ایتھیس بھی جانتا ہے کیا، ہاں دیر شوڈ بی سمن ہو ہیز کریٹڈ دس یونیورس. تو اس نے وہ ثابت کیا کہ جو بچے ہوتے ہیں وہ بولتے ہیں، وہ نیچرلی بلیو کرتے ان اے پرپسفل ڈیزائنر. وہ بولتے ہیں کہ دیر مسٹ بی اے پرپسفل ڈیزائنر، انٹیلیجنٹ ڈیزائنر. تو ان کی جو کونسائنس ہوتی ہے، ان کی جو یہ ہوتی ہے شعور ہوتا ہے، اس کے اندر یہ پیوست کر کے ہوتا ہے یہ سب چیزیں. ٹھیک ہے. تو یہ ایک وجہ ہے کہ دنیا میں ریلیجنس اتنے زیادہ پریویل کر رہے تھے، ختم نہیں ہو رہے ریلیجنس. کتنا ماڈرنزم بھی آ گیا دنیا کے اندر. مطلب دیکھتے ہیں نا ہم، یورپ میں کتنا پھیل گیا، پھر اس کے بعد سائنٹزم، لیکن پھر بھی ریلیجن رہ گیا. ایتھیس بہت کم ہے پھر بھی. یہ سب کو پھر بھی کوئی نہ کوئی بلیو ہے ان دا ہائر پاور. ایسے کیوں ہے؟ اس نے ثابت کیا اس کتاب میں. اٹس بیکاز آف انٹیویشن، بیکاز آف دیٹ نیچرل ڈسپوزیشن جو انسان کے دل میں ہوتی ہے، وہ ایک اسٹرانگ فیلنگ اباؤٹ کریٹر. ٹھیک ہے. ایک بہت اسٹرانگ فیلنگ ہوتی ہے نا ہر ایک انسان کے اندر. تو جتنا وہ اس کو سپریس کرتا ہے، وہ بولتا ہے نہیں ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا، اتنا وہ ڈپریس ہو جاتا ہے. کیونکہ یہ دیکھا گیا کہ جب بھی انسان فطری رستے سے دور جاتا ہے، جو ہے نا نیچرل بات ہوتا ہے، انسان اس سے دور جاتا ہے تو وہ ڈپریسڈ ہو جاتا ہے ویسا انسان. اور اسلام کی جو دعوت ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ ہوتی ہے فطری دعوت ہوتی ہے. اسلام کی دعوت کیا ہوتی ہے؟ فطری دعوت. جتنا انسان اس دعوت سے دور جاتا ہے اتنا وہ ڈپریس ہو جاتا ہے. اسلام کے جو احکام ہے اس پہ جتنا وہ عمل کرتا ہے اتنا وہ صحیح سالم رہتا ہے. اس کا دماغ، سینٹی اس کی ٹھیک رہ جاتی ہے. جتنا وہ اسلام کو چھوڑ دیتا ہے، اس کے احکام کو جو ہے بس سے بس چھوڑ دیتا ہے، اس کی سینٹی خراب ہو جاتی ہے. سینٹی، دماغ خراب ہو جاتا ہے، وہ انسین بن جاتا ہے. وہ فرق ہی نہیں کر پاتا ہے صحیح اور باطل کے درمیان میں، اس کو وہ معیار ہی نہیں رہتے ہے. تو یہ آیت بہت امپورٹنٹ تھی پڑھنی. اس میں عقل مندوں کے لیے نشانی ہے نا، لقوم یعقلون، ان کے لیے جو عقل والی ہے، جو انٹلیکٹ استعمال کرنے والی ہے، جو انٹلیکچوئلز ہے. اس کے بعد اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک آیت، ومن الناس، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں، من یتخذ، جو پکڑتے ہیں، من دون اللہ، اللہ تعالیٰ کے بغیر، اندادن، کچھ ایسے ایکولز، ایسے انداد. انداد جو ہے وہ ند کی جمع ہے. ند بولتے ہیں ایکویلنٹ کو یا مثیل کو، مطلب اللہ تعالیٰ جیسا. ایکولز ترجمہ اچھا کیا، بیسٹ کیا ہے. ایکولز، من دون اللہ اندادن،
جو اللہ کے بغیر پکڑتے ہیں ند کو، ایکولز کو. یحبونہم، ان سے وہ اتنا محبت کرتے ہیں، کحب اللہ، جتنا اللہ سے محبت کرنا ہے. دیکھیں ایک تو یہاں پہ آ جائے گا وہ چیز کہ جتنا محبت اللہ سے کرنا ہے اتنا کس سے محبت نہیں کرنا ہے. کوئی شرک کرتا ہے، وہ کرتا ہے محبت کن سے؟ غیر اللہ سے ہوتا ہے محبت. ٹھیک ہے، جو اپنے بتوں سے محبت کرتے ہیں ہندو وغیرہ، یہ مراد ہے. لیکن اس سے وہ محبت مراد ہو سکتی ہے جب سے حرام محبت کرے کسی کے ساتھ. کوئی انسان ہوتا ہے حرام ریلیشن شپ میں، تو وہ پورے دن اس کے خیال میں وہی انسان ہوتا ہے، پورے دن. ایک سیکنڈ بھی ایسا نہیں ہوتا اس کو دماغ میں وہ انسان بھاگ جاتا ہے، نہیں. پورے دن دماغ میں وہی انسان ہوتا ہے، وہی انسان ہوتا ہے. آپ بولیں گے پھر نکاح جب کرتے تو ایسا نہیں ہوتا ہے، اس کے بعد ایسا نہیں ہوتا ہے نکاح کے بعد. کیونکہ حرام ریلیشن شپ میں پتہ کیا ہوتا ہے، جتنی ایپس، جتنی بیچ میں اسپیس ہوتی ہے نا، اسپیس اتنی جو ہے نا، یہ اتنی جو ہے اسپیس کرتی ہے کریٹ کیا، نہیں یہ کیا اس کو بولتے ہیں، مسٹری کو. اور مسٹری کرتی ہے کریٹ اس کو، مطلب مسٹری سے دماغ میں زیادہ آ جاتا ہے وہ انسان. تو جب دو لوگ حرام ریلیشن شپ میں ہوتے ہیں اور باتیں کر رہے ہوتے ہیں ساتھ میں، تو اس ٹائم پہ ان کو اتنا محبت ہوتا ہے آپس میں کہ ان کو اللہ تعالیٰ بھول جاتا ہے سیدھے. ہے نا، یہاں پہ کمپرومائز کرتا ہے انسان ریلیجن کے، مذہب کے ساتھ سیدھے اس جگہ پہ. تو ابن القیم نے جو ہے نا الداء والدواء کتاب، اس نے اس میں یہ بھی لکھا ہے، ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله. اس نے کہا شرک فی المحبہ لکھا ہے اس کے بارے میں، کہ اگر مجھے غیر اللہ سے اتنی محبت ہے جتنی مجھے اللہ سے محبت کرنی ہے، مطلب میں نماز پڑھ رہا ہوں، مجھے اتنا دماغ اللہ کی اور نہیں جتنا مجھے محبوب کی اور دماغ ہے. حرام محبت جس نے نہیں کیا ہے اس سے مجھے دماغ ہے. تو شرک انسان کو شرک تک پہنچا سکتا ہے. آپ خود سوچیے، برابر انسان شرک تک پہنچ سکتا ہے. اور اس نے یہ واقعات بھی لکھے کہ اس باطل محبت سے شرک تک پہنچے کچھ لوگ، شرک تک. کتنے سارے ایسے تھے جن نے کفریہ کلمات نکالے زبان سے جو مر گئے. ان کو بولتے پڑھو لا الہ الا اللہ، بولتے تھے محبوب کا نام اس ٹائم پہ. تو اتنا یہ جو ہے ایموشنز جو ہے انسان کا دماغ ہی بند کر دیتے ہیں. ایموشنز کلاؤڈ دا ججمنٹ. آپ کی عقل کام ہی نہیں کرے گی، کچھ نہیں. نہ مذہب کام آئے گا، نہ دین کام آئے گا، نہ دماغ کام آئے گا اس ٹائم پہ جب انسان حرام محبت کرتا ہے. انسان بولے گا نہیں میں عقل والا ہوں، میں جو ہوں میں دین جاننے والا ہوں، میں محبت کر سکتا ہوں، مجھے اتنا فرق نہیں پڑے گا. مسئلہ ہے کہ حرام محبت کرنے کے بعد دین کام ہی نہیں آئے گا آپ کو پھر. فرق ہے کیونکہ اس سے رہ رہے اسلام میں حدود. حدود کیا ہوتے ہیں؟ باؤنڈریز. ان کو ایکسیڈ نہیں کرنا ہے، ان کے اندر نہیں گھسنا ہے. اگر آپ گھس کے آپ باہر نہیں آ پائیں گے سال سال. دیکھیے پتہ بولتا ہے قرآن میں، شراب دام پیو باقی مت پیو. کچھ میں شراب پیو، کیونکہ اگر انسان نے ایک گھونٹ شراب پیا نا، ایک گھونٹ ڈرگ پیا، کل وہ 2 گھونٹ پیے گا، صبح اسے بوٹل پیے گا، پھر وہ پورا نشیڑی بن جائے گا. سیم ہوتا ہے اس حرام محبت میں بھی، کیونکہ لو سیم ڈرگ کی طرح کام کرتا ہے. آج میں تھوڑا سا محبت کیا، کل میں اور ڈیپ جاؤں گا، صبح اور ڈیپ، صبح اور ڈیپ، صبح میں پورا محبت میں ہی پھنس جاؤں گا. کیونکہ یہ برابر ڈرگ کی طرح ہوتا ہے. ڈرگ کی طرح کیسے ہوتا ہے یہ؟ برابر ڈرگ کی طرح ہوتا ہے، اس میں ویسی چیزیں، ویسی ورک کرتا ہے یہ. تو یہ شرک تک انسان کو جا سکتا ہے، شرک فی المحبہ اس کو بولتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد والذین آمنوا، اور جن لوگوں نے ایمان لایا، اشد حبا للہ، وہ بہت اسٹرانگ محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ. ایمان والے اللہ تعالیٰ سے بہت محبت کرتے ہیں. وہ یہاں پہ کمپرومائز نہیں کرتے کسی کی اور کی محبت. جب ان کو لگتا ہے کہ ہمارے دل میں جگہ ہو رہی ہے اللہ کی محبت کے بغیر کسی اور کی زیادہ محبت، وہ چھوڑ دیتے ہیں سب چیزیں. وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اگر دیکھیں گے ظالم لوگ، اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، جب وہ دیکھیں گے پنشمنٹ کو، عذاب کو، ان القوت للہ جمیعا، کہ قوت، پاور، یہ بلونگ کرتی ہے اللہ کی اور. وان اللہ، اور یہ کہ جو اللہ تعالیٰ ہے، شدید العذاب، وہ سویئر پنشمنٹ دینے والا ہے، وہ شدید عذاب کرنے والا ہے. اچھا تو یہاں پہ کیا گیا یہ؟ ایک بات مانو، وَإِذْ ذُكِرَ اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم. ہاں دیکھیے اب یہاں پہ اس سے کچھ لکھا ہے، دیکھیے
इसे यहाँ पे लिखा है कि अच्छा सिर्फ वही लिखा है जो मैं बोला। देख कुरान में क्या गया है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह जुमर के अंदर, व इदा ज़ुकिरल्लाहु वहदहू, जब एक अल्लाह का वाहिद जिक्र किया जाता है, सिर्फ एक अल्लाह को मेंशन किया जाता है, एक अल्लाह, ठीक है, इश्मअज़्ज़त क़ुलूबुल्लज़ीन ला युमिनून बिल आखिरह, जो लोग आखिरत पे यकीन नहीं रखते, जब तन्हा अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो उनके दिल जो है वो सिकड़ जाते हैं। ठीक है, उनके दिल सिकड़ जाते हैं। इश्मअज़्ज़त किनके, जिनको आखिरत पे यकीन नहीं होता है। व इज़ा ज़ुकिरल्लज़ीन मिन दूनी, जब अल्लाह के सिवाय किसी और का जिक्र किया जाता है, इज़ा हुम यस्तबशिरून, तब वो होते हैं क्या, खुश। तो इश्म अज़्ज़त क्या हो गया, दिलों का तंग हो जाना। उनको अल्लाह का नाम सुनने से दिल तंग हो जाते हैं। अब सोचिए, जिनको, अच्छा, जिनको आखिर पे यकीन होता है, उनको अल्लाह का नाम सुनने से क्या होता है, इजाफा ही होता है ईमान के अंदर, उनका दिल इत्मीनान पाता है। और जिनको आखिर पे यकीन नहीं होता है, उनके दिल तंग हो जाते हैं अल्लाह का जिक्र करने से, तंग तंग। और जब अल्लाह के बगैर गैर अल्लाह का जिक्र किया जाता है, उनके दिल खुश हो जाते हैं। खुद सोचिए आप, ऐसा क्या होता है उनको, जिनको यकीन आखिरत पे नहीं होता है। क्योंकि उनको पसंद ही नहीं होता है अपने पर्पस के बारे में सवाल करना, मैं पैदा क्यों हो गया हूँ। अगर मौत का जिक्र करते हो, बोलते तुम नेगेटिविटी फैला रहे हो। मैं बोलूँगा किसी को, मौत के जिक्र करूँगा, उसको यकीन नहीं है आखिरत पे, मतलब तुम क्या नेगेटिविटी फैला रहे हो, जिंदगी में हम रह रहे हैं खुशी के साथ, मज़े कर रहे हैं, तुम क्यों बोल रहे हो मौत के बारे में। हम बोलेंगे वही, कल वहाँ पार्टी, कल वहाँ जाना है, पिकनिक, कल ये कर रहे हैं, कल वो कर रहे हैं, उसको खुशी आ जाएगी। हम बोलेंगे कल मर रहे हैं, वो डर नहीं जाएगा, वो बोलेगा तुम क्या नेगेटिविटी फैला रहे हो, तुम क्या बकवास बातें करते हो। कुछ लोग होते भी हैं ऐसे, वो मुनाफिक होते हैं असल में। मौत का तस्करा करने के बाद इंसान डरना चाहिए और खुश भी होना चाहिए कि इंशाल्लाह सही होगा हमारे लिए आखिरत में हमारा अजर। लेकिन जो बोलते हैं ना कि बंद कर दो ये सवाल, मत करो मौत के बारे में, उनको ईमान नहीं होता असल में आखिरत पे। जिनके दिल सुकड़ जाते हैं, जिनके दिल जो है वो तंग हो जाते हैं ये जिक्र करने से। अक्सर जिक्र हादि मिन लद्दात, यानी मौत, अक्सर याद किया करो लज्जतों को तोड़ देने वाले शय, यानी कि मौत। और पता है इंसान कितना अच्छा रहता है मौत को याद करने से। क्योंकि लज्जत, डिजायर क्या होती है, वो होती है रूट कॉज ऑफ सफरिंग। तो अगर आपको लज्जत खत्म हो गई, आपकी लस्ट खत्म हो गई, तो सफरिंग खत्म खुद ही हो जाएगी। और वो होती है खत्म मौत को याद करने से। तो इसलिए मौत को याद करना है, ताकि जो लज्जत इंसान को होती है, जो खत्म नहीं हो सकती इंसान को भी, होती है खत्म मौत को याद करने से। अक्सर जिक्र हादिम लज्जात,